انسان کو قرض دینا یہ ایک اچھی بات ہے، پھر قرض دینے کے بعد اس کو مزید مہلت دینا قرض واپس کرنے میں، یہ اس سے بھی اچھی بات، اور اس پر تو احادیث میں بہت فضائل سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی لوگوں کی تربیت ہو چکی ہے، ان کے مائنڈ بن چکے ہیں، تو بھائی ازراہ کرم کسی کو کسی قسم کا قرض نہ دیں، بالکل ختم کر دیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا یاد رکھنا، پیسے آپ کے وہ ہیں جو آپ کی جیب کے اندر ہیں، بس آپ کے پیسے وہ کہلائیں گے جو آپ کی جیب میں ہیں، جو آپ نے کسی جگہ لگا دیے یا کہیں رکھے ہوئے ہیں، یا کسی کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کر لی ہے، یا کسی کاروبار میں آپ نے لگا دیے ہیں، یا کسی کو قرض کے طور پر دے دیے ہیں، وہ آپ کے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ مل جائیں آپ کو تو سبحان اللہ، لیکن ان کی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے پیسے ہیں۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ میں کچھ عرصہ قبل ایک بڑی مسجد میں، کراچی کی بڑی مسجد ہے بیت السلام، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، وہاں عصر کی نماز کا وقت تھا، تو اس وقت ایک جنازہ آیا، کافی بڑا جنازہ تھا، اور بڑی بڑی گاڑیاں وہاں اس جنازے میں کھڑی تھی۔ تو جیسے ہی عصر کی نماز ہوئی، تو اس کے بعد جب وہ جنازہ کرانے لگے، تو جنازے کے وقت میں کچھ لوگوں نے لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیا وہاں پر، جنازے کی چارپائی کے اوپر جنازے کے وقت میں لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیا۔ کیا کہ جی آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اس کا جنازہ نہیں ہو سکتا، خدا جانے کون لوگ تھے وہ۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وہ کہنے لگے کہ جی اس کے اوپر کروڑوں روپے کا قرض ہے، کروڑوں روپے کا قرض۔ اور ایون کہ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوئے باقاعدہ رو رہے تھے، ان کے گیٹ اپ حلیے سے، ان کے گیٹ اپ سے، اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ خود بھی یہ کوئی اچھے پیسے والے لوگ ہیں، مال ہے، پارٹی والے لوگ ہیں کوئی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو لوگوں، یعنی اتنا ان کا جگرہ کھل گیا کہ وہاں کھڑے ہو کر کیسے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے دیکھو لوگوں بات سنو، یہ جو میت پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے کروڑوں روپے کھا گیا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میرے 2 کروڑ کھا لیے، کہتا ہے ایک کہہ رہا ہے میرے 5 کروڑ کھا لیے، خدا جانے کتنے کروڑوں روپے کھائے تھے۔ کہہ رہے کہ جو میت پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی بیٹا بھی یہاں پر جنازے میں شرک نہیں ہے، یہاں پر اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں آیا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بیٹے آئیں گے تو پکڑ لیں گے لوگ کہ بھائی باپ کو یہاں سے جنازہ بعد میں اٹھانا، پہلے پیسے نکالو ادھر۔ تو وہ لوگ وہاں پر لڑ رہے تھے۔ تو خیر بہرحال وہ جس دن سے میں نے وہ واقعہ دیکھا ہے، آج تک میں سوچتا ہوں کہ یار دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کر کھا گئے اور پھر مر گئے، دنیا سے چلے گئے، آخرت میں کیا بنے گا؟ آخرت میں کیا حشر ہوگا؟ تو لہذا بھائی آپ کسی کی شکل کو دیکھ کر ایسے نا وہ قرض نہ دے دیا کریں کہ شکل سے مولانا اور عقل سے کھولانا، ٹھیک ہے؟ کھولانا مطلب کھینچ لو کسی سے جتنے پیسے کھینچ سکتے ہو، لہذا شکل کو دیکھ کر قرض نہ دیں کسی کو، عقل کو دیکھ کر قرض دیا کریں۔ اگر دینا بھی پڑے تو اچھے طریقے سے چھانٹ پھٹک کریں، کسی کی تحقیق کریں، انویسٹیگیشن کریں کہ یار یہ آدمی ایسا ہے کہ ہم اس کو قرض دیں تو واپس دے دے گا۔ اور ایک اور بات میں نصیحت کو طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ یار دوست کو تو بالکل بھی نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اگر یار دوست کو آپ قرض دیں گے نا تو سمجھیں کہ یاری دوستی گئی۔ یار دوست کو قرض دینا، اس کا دوسرا مطلب آپ آسانی سے سمجھ لیں کہ آج کے بعد یاری دوستی ختم ہے۔ پھر کیوں کہ جب وہ قرض دینے کا ٹائم آئے گا نا، تو پہلے تو وہ آپ کو باقاعدہ ملنے کے لیے آتا تھا، اب ہوگا کیا کہ اب اگر آپ کسی گلی میں جا رہے ہوں گے نا، وہ وہاں سے دیکھے گا تو وہیں سے پتلی گلی سے نکل لے گا دوسرے راستے کو، یار یہ آ رہا ہے ابھی پیسے نہ مانگ لے، اس کے پیسے دینے ہیں۔ وہ ایک شعر کسی نے کہا تھا بڑا زبردست کہ مدت گزر گئی ہے مکھڑا دیکھے یار کا، مدت گزر گئی ہے مکھڑا دیکھے یار کا، دیا قرض لی جدائی نتیجہ ہے ادھار کا۔ ہوتا یہی ہے کہ اچھے پرانی دوستیوں والے لوگ قرض کی وجہ سے کھو بیٹھتے ہیں دوستیاں، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی نوبت آپ پہنچتی ہے کہ قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا تو اس کی ایک صورت ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب آپ کسی کو قرض دیں نا، خاص طور پر اپنے کسی دوست کو، تو ہدیہ دیں اس کو کہیں نہیں کہ یہ ہدیہ ہے، دل میں نیت یہ رکھیں کہ میں اس کو ہدیہ دے رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ دینے کے قابل ہو گیا، مل گیا تو سبحان اللہ فابیہا و نعمت، اور اگر نہیں ملتا تو آپ کو دل میں یہ تسلی تو ہوگی نا، یار میں نے کون سا اس کو قرض سمجھ کے دیا تھا، میں نے تو اس کو گفٹ دیا تھا نا، تو گفٹ کی کون سی واپسی ہوتی ہے؟ بات میرے خیال میں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو کچھ نہ کچھ۔ اس لیے امید نہ رکھیں واپسی کی، یا تو دے نہیں، یا اگر دینا ہے تو دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اس کو ہدیہ دے رہا ہوں، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو جب بھی ٹھیک ہے۔
تو اس لیے خاص طور پر اس زمانے میں قرض دینے والا معاملہ آپ بالکل چھوڑ دیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنی فیملی کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں. بھائی جب وہ خود قرض دینے کے بارے میں، واپسی کرنے کے بارے میں آپ کو نہیں دیکھ رہا تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کسی کے لیے اتنی زیادہ ہمدردی کرنے کی؟ لہٰذا اپنے آپ کو سیو کریں بھائی، اپنا گھر چلائیں. آپ اس زمانے اپنے گھر کو چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو بڑے آپ ترم خان بننے کی اور 30 مار خان 40 مار خان بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے زیادہ قرض دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو سنواریں، اپنا گھر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی فیملی کو دیکھیں، اپنی ذات کے اوپر خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات کا مکلف بنایا ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارا حق تمہاری ذات کا تمہارے اوپر پہلے ہے. پھر وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، پھر بیوی بچوں کا حق بعد میں آتا ہے، ان کو پہلے دیکھیں. دوستوں کا کوئی حق نہیں ہوتا اس طریقے سے قرض دینے کا. بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟